اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہم کو معجزات عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے معجزہ کہتے کسے ہیں تو یاد رکھیے، معجزہ ہر وہ بلند کام جو انسانی عادت کے خلاف ہو اور کسی بھی نبی سے صادر ہو، یا نبی جس کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنے پیارے نبی حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، وہیں حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے۔ اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جیسا فصیح و بلیغ اور شاندار کلام نہ آج تک اس سے پہلے کوئی کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ پھر جو تاثیر اس کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں ہے، اس جیسی تاثیر دنیا کی کسی کتاب میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اور اس طرح کی کئی وجوہات ہیں جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ مقدس کتاب جس پر نازل کی گئی، جس ہستی پر نازل کی گئی، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ پھر قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ چیلنج دیا کہ اے کافرو، اگر تمہیں اس کتاب میں یعنی کہ قرآن میں ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو تمہیں چیلنج ہے، تم اس جیسے قرآن لا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اے کافروں، اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو تم اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو۔ کفار نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور آگے فرمایا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے کافروں، تم اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ کفار یہ بھی نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید تخفیف فرمائی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ اے کافروں، اگر تم 10 سورت بھی نہیں لا سکتے تو ایسا کرو کہ ایک سورت لا کر دکھا دو۔ کفار یہ بھی نہیں لا سکے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ کفار اس میں بھی ناکام، کفار کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ نہ تو وہ قرآن مجید کی مثال پیش کر سکتے ہیں، نہ وہ دلائل سے قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ہٹ درمی میں، اپنی ضد میں بدتمیزی اور جاہلانہ طریقوں پر اتر آئے اور قرآن مجید کی بے حرمتی شروع کر دی۔ اور یہ سلسلہ صرف آج سے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض نے معاذ اللہ اس کتاب کو جادو کہا، بعض نے کہانت کہا، بعض نے اس کو شاعری کہا، بعض نے کہانیاں کہا۔ غرض کے ہر طرح سے قرآن مجید کی مخالفت کی گئی اور منصوبہ بندی کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے اس کتاب کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ناروے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک نسخے کو معاذ اللہ نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں ایک الیاس نامی نوجوان نے اس شخص پر حملہ کر کے ان کی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ اب دوبارہ یہ کوشش کی گئی، اور اب کی بار سویڈن جیسے ایک چھوٹے سے ملک میں مظاہرے کے دوران بدبختوں نے قرآن مجید کے ایک نسخے کو معاذ اللہ نظر آتش کیا، اور یقیناً پوری امت مسلمہ اس وقت اس کی وجہ سے تکلیف اور اضطراب میں۔ لہذا ہم سب سے پہلے تو عالم کفر کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناپاک حرکتوں سے قرآن مجید کی عظمتوں کو چھپایا جا سکتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے قرآن مجید کی محبت کو کم کیا جا سکتا ہے، تو ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ کسی شاعر نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ ناز، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تو کوئی لاکھ کوششیں کر لے لوگوں کے دلوں سے قرآن مجید کی محبت کو نہیں نکال سکتا، قرآن مجید کی عظمت کو نہیں چھپایا جا سکتا، قرآن مجید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم خود اس کتاب کے محافظ ہیں۔ لہذا جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آ جائے کہ اس حوالے سے امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو تمام ہی مسلم ممالک کے سربراہوں نے اس کی مذمت کی، بعض نے ٹویٹ کے ذریعے اس کی مذمت کی، بعض نے ویڈیو بیان کے ذریعے اس کی مذمت کی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عدد ٹویٹ کر دینے سے یا ویڈیو بیان جاری کر دینے سے کیا کفار کی ان گستاخیوں کا سلسلہ رک جائے گا؟ کیا کفار اپنی ناپاک حرکتوں سے باز آ جائیں گے؟ کیونکہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ جس میں کبھی
صاحب قرآن کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز چایا کر کے ان کی توہین کی جاتی ہے، کبھی ناروے کے اندر قرآن کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اب کی بار سویڈن میں یہ معاملہ پیش آیا تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لے اور کچھ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، المؤمن یغار واللہ اشد غیرہ، مومن جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت فرمانے والا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن پسند مذہب ہے، لہذا تم گستاخیاں کرتے جاؤ، ہم مذمت کرتے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یاد رکھیے اسلام اب امن کا نہیں، اسلام اب جہاد کا درس دیتا ہے، اسلام اب ان سے لڑنے کا درس دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو پوری امت مسلمہ یکجا ہو کر اس معاملے کو ہر عالمی فورم پر اٹھائے اور سویڈن کے ساتھ ہر قسم کے سفارتی، معاشی اور تجارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کیے جائے اور عالم کفر کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ وہ صاحب قرآن ہو یا قرآن ہو، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر کوئی ہماری ریڈ لائن کو کراس کرے گا، اگر کوئی ہمارے نبی کی توہین کرے گا یا قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ پھر دنیا یہ بھول جائے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بلکہ اب اسلام امن کا نہیں، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، اسلام ان سے لڑنے کا درس دیتا ہے۔ لہذا ان سے پورا حساب اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ان ظالموں کو جو لوگ اس فعل میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، سچی عظمت نصیب فرمائے۔